اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ گنبد خضرا 92 کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ رب ذوالجلال آپ کو خیر و عافیت سے رکھے اور دونوں جہاں کی نعمتیں نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کی دعاؤں کا سلسلہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ہر دعا بڑی عظیم دعا ہے۔ آج ہم جو دعائیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں وہ قرآن مجید میں ایک مقام پر ہی رب ذوالجلال نے 5 دعائیں ارشاد فرمائی ہیں۔ بڑی عظیم دعائیں ہیں۔ پہلے یہ دعائیں سماعت فرمائیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز ان کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، پھر ان پر تھوڑی سی گفتگو آپ حضرات کے گوش گزار کی جائے گی۔ آپ سب حضرات کا شکریہ کہ آپ ہماری یہ دعاؤں کے سلسلے کی جو تکمیلی مراحل کی طرف ہم جا رہے ہیں، آپ ان کو سماعت کر رہے ہیں، خود بھی فیض یاب ہو رہے ہیں اور اپنے دوست احباب کو بھی ان سے فیض یاب کرا رہے ہیں۔ رب ذوالجلال آپ کو ان کا فیضان نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، آپ خود بھی یہ دعائیں یاد کریں، پڑھیں، مانگیں اپنے رب سے اور ان سے فیض یاب ہوں، اور اپنے دوست احباب تک بھی ان دعاؤں کو شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس سے فیض یاب ہو سکے۔ ناظرین کرام، قرآن مجید کی جو دعائیں آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، یہ ایک مقام پر 5 دعاؤں کا رب ذوالجلال نے ذکر فرمایا۔ پہلے دعائیں سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار۔ ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ ایک مرتبہ پھر سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔
ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، ان مبارک دعاؤں کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب، تو نے زمین و آسمان اور زمین و آسمان کی ساری تخلیق بے فائدہ نہیں پیدا کی، اس میں ضرور کوئی نہ کوئی فائدہ ہے۔ زمین کو تو نے پیدا کیا، زمین کی اشیاء کو، آسمان کی تخلیق فرمائی، اور آسمان کی مخلوقات اور آسمانی جتنی بھی نعمتیں ہیں، بے فائدہ کوئی چیز تو نے پیدا نہیں کی۔ اے ہمارے رب، کوئی چیز بھی بے فائدہ تو نے پیدا نہیں کی۔ سبحانک فقنا عذاب النار، تو پاک ہے، بس بچا لے ہمیں دوزخ کے عذاب سے۔ اے ہمارے رب، تو پاک ہے اور ہمیں بچا لے دوزخ کے عذاب سے۔ یہ ناظرین کرام پہلی دعا ہے۔ دوسری دعا سماعت فرمائیں، ترجمہ۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، اے ہمارے رب، تو نے جس کو دوزخ میں داخل کیا تو ضرور تو نے اس کو رسوا کیا۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اے ہمارے رب، جس کو تو نے دوزخ میں داخل کیا تو ضرور تو نے اس کو رسوا کیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ ناظرین کرام، یہ دوسری دعا تھی۔ تیسری دعا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا، وہ ایمان کی طرف پکارتا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ، پس ہم ایمان لے آئے۔ ناظرین کرام، یہ بڑی عظیم دعا ہے۔ دعائیں تو ساری بڑی عظیم ہیں۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا کہ وہ ایمان کی طرف پکارتا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لے آؤ۔ اے ہمارے رب، ہم ایمان لے آئے۔ یہ تیسری دعا ہے۔ چوتھی دعا سماعت فرمائیں۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اے ہمارے رب، تو بخش دے ہمیں ہمارے گناہ، اور ہم سے ہماری برائیاں دور کر دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں نیکوں کے ساتھ موت دے۔ ناظرین کرام، یہ چوتھی دعا ہے۔ پانچویں دعا کا ترجمہ سماعت فرمائیے۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک ولا تخزنا یوم القیامہ، اے ہمارے رب،
ہمیں دے جو تو نے ہم سے اپنے رسولوں کے ذریعے وعدہ کیا، ہمیں وہ عطا فرما جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ فرمایا، اور نہ رسوا کر ہمیں قیامت کے دن۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ناظرین کرام، یہ ایک ہی مقام پر 5 دعائیں ہیں، مختصر سا ان کا ترجمہ پھر سماعت فرما لے۔ اے ہمارے رب، تو نے یہ زمین و آسمان بے فائدہ پیدا نہیں کیے، تو پاک ہے، بس ہمیں بچا لے دوزخ کے عذاب سے۔ اے ہمارے رب، تو نے جس کو دوزخ میں داخل کیا تو ضرور تو نے اس کو رسوا کیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اے ہمارے رب، بے شک ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا کہ وہ ایمان کی طرف پکارتا ہے اور کہتا ہے اپنے رب پر ایمان لے آؤ، بس ہم ایمان لے آئے۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں بخش دے ہمارے گناہ اور دور کر دے ہماری برائیاں ہم سے، اور ہمیں نیکوں کے ساتھ موت دے۔ اے ہمارے رب، اور ہمیں دے جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ کیا ہے، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ناظرین کرام، یہ 5 دعائیں وہ عظیم دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو رب ذوالجلال نے بہت مقام اور شان اور مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ ایک ہی مقام پر رب ذوالجلال نے یہ 5 دعائیں نازل فرمائی ہیں۔ قرآن مجید میں آپ ان سے فیض یاب ہوں، آپ ان سے فیض یاب ہوں، یہ بڑی عظیم دعائیں ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ آپ فرماتے ہیں، جس بندے نے مصیبت کے وقت 5 مرتبہ اپنی زبان سے 5 بار ربنا 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 کہا، اللہ تعالیٰ اس کو اس مصیبت سے نجات عطا کر دے گا۔ یہ اتنی عظیم دعائیں ہیں۔ ابن ابی حاتم نے حضرت عطا بن رباح رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کے فرماتے ہیں کہ جو بندہ 3 بار یا رب یا رب یا رب کہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔ یہی جملے حضرت عطا بن رباح والے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے پڑھے گئے کہ حضرت عطا یہ کہتے ہیں کہ جو بندہ 3 بار یا رب یا رب یا رب کہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔ تو آپ اس کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت حسن بصری نے یہی 5 دعائیں ربنا 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 پڑھ دیں اور فرمایا بالکل انہوں نے درست کہا ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رب، اے میرے رب، تو فوراً جواب آیا لبیک اے میرے موسیٰ علیہ السلام۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے کہ میرے رب نے میری پکار پر فوراً مجھے جواب دیا۔ تو محبت میں خوش ہو کر عرض کرنے لگے، اے رب العالمین، اے میرے رب، یہ صرف میری خصوصیت ہے یا میرے علاوہ بھی کسی اور کے لیے بھی ہے کہ کوئی پکارے تجھے یا رب تو اس کو جواب دیتا ہے؟ تو رب ذوالجلال نے فرمایا، اے میرے پیارے کلیم علیہ السلام، جو بندہ مجھے رب کہہ کر پکارے گا میں اس کے جواب میں لبیک فرماؤں گا۔ اللہ اکبر۔ حضرات گرامی، یہ بڑی عظیم دعائیں ہیں جن کو رب ذوالجلال نے قرآن مجید کی زینت بنایا۔ ڈسکرپشن میں آپ ان کو دیکھیں گے کہ یہ کس صورت میں ہیں اور آیات نمبر کیا ہیں، ہم انشاءاللہ العزیز وہ ساری وہاں بیان کر دیں گے۔ ناظرین کرام، جس رکوع میں یہ آیتیں ہیں اس رکوع کی ایک بات ضروری کہنا چاہتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز تہجد کے لیے اٹھتے اور حضور نماز تہجد ادا فرماتے
تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے یہ آیات پڑھتے اور پھر نماز تہجد پڑھتے۔ ہمارے ایک بہت بڑے مفسر، بہت بڑے عالم دین، حکیم الامت، حضرت قبلہ مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی بدایونی رحمۃ اللہ علیہ، آپ ایک وصیت فرمایا کرتے تھے تہجد پڑھنے والوں کو۔ آپ فرمایا کرتے تھے جب بھی تہجد پڑھو اٹھو وضو کرو، اور نماز تہجد بڑی عظیم نماز ہے۔ یہ وہ نماز ہے جس میں بندہ اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے۔ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جو بندہ نماز تہجد کے لیے اٹھے، وضو کرے، وضو کرنے کے بعد پھر نماز تہجد پڑھے، تو پہلی رکعت کے اندر سورۃ بقرہ شریف کا آخری رکوع آپ پیچھے سنائے ہیں، للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سے لے کر انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ آپ فرمایا کرتے تھے پہلی رکعت میں یہ پڑھو، اور دوسری رکعت میں یہ آیات تلاوت کرو جن میں آج آپ نے یہ 5 دعائیں سنی ہیں۔ میں آخر میں کوشش کروں گا کہ وہ آیات پوری کہاں سے شروع کرنی ہے، کہاں تک پڑھنی ہے، وہ ایک مرتبہ پڑھ دوں۔ مفتی صاحب فرمایا کرتے تھے دوسری رکعت میں یہ آیات پڑھو، پھر رب کا کرم دیکھو، رب کا فضل دیکھو، اللہ کیسے نوازتا ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہ عظیم دعائیں ہیں، ویسے تو ساری برکت والی ہیں، قرآن مجید سارا برکت والا ہے، لیکن ان میں اگر غور فرمائیں تو اللہ نے کوئی چیز بے فائدہ پیدا نہیں کی۔ بندہ اظہار کرتا ہے مالک تو نے جو چیز بھی پیدا کی ہے، جو چیز بھی پیدا کی ہے وہ بیکار نہیں ہے، کوئی بے فائدہ چیز نہیں ہے۔ آپ ایک تنکے کو بھی دیکھ لو، وہ بے فائدہ نہیں ہے، ہر چیز فائدے والی ہے۔ اور اس کا اظہار کر کے، کیونکہ بندہ یہاں آ کے عاجز آ جاتا ہے نا کہ کوئی چیز بے فائدہ، ہمارے سمجھ میں آئے یا نہ آئے، لیکن اللہ نے کوئی چیز بے فائدہ پیدا نہیں فرمائی، تو پھر بندہ کیا، سبحانک، اے میرے رب تو پاک ہے، تو پاک ہے۔ بس ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ تو نے کوئی چیز بے فائدہ پیدا نہیں کی۔ فقنا عذاب النار، تو پاک ہے، ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ اور جس کو تو نے دوزخ کا عذاب دیا تو وہ ضرور رسوا ہو گیا، وہ تو تباہ و برباد ہو گیا جس کو دوزخ کا عذاب دیا گیا، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور اے ہمارے رب، ایک ندا کرنے والا، ایک پکارنے والا پکارتا ہے، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ حضور نے ہمیں پکارا، لوگوں آؤ اپنے رب کی طرف، ایمان لے آؤ اپنے رب پر۔ تو ہم کہتے ہیں فآمنا، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے رب، ہم نے تیرے محبوب کا اعلان سنا تو ہم نے اس پہ لبیک کہا اور ایمان لیا۔ یہ قیامت تک اعلان جاری ہے، قیامت تک اعلان جاری ہے۔ ہم تو علماء کے ذریعے، صلحاء کے ذریعے، نیکوں کے ذریعے سنتے ہیں نا اعلان، اور جو نیک اور علماء اور صلحاء ہیں جن کو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے چن رکھا ہے، یہ وہ ہیں کہ جو آج بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس دعوت تبلیغ کا اعلان سنتے ہیں اور پھر اس امت کو پہنچاتے ہیں۔ اور جب ہم نے ایمان قبول کر لیا تیرے منادی کے کہنے پر، اے میرے رب، پھر ہماری بخشش فرما، ہمارے گناہوں کو، ہمارے خطاؤں کو، ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے، ہمیں معاف فرما، ہم سے درگزر فرما، اور وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، ہمیں نیکوں کے ساتھ موت دے۔ ناظرین کرام، یہ بڑی عظیم دعا ہے، ہمیں نیکوں کے ساتھ موت دے، ہمارا خاتمہ ہو تو نیکوں کے ساتھ ہو۔ خدا کرے ہم سب کا خاتمہ، حضور کی ساری امت کا خاتمہ نیکوں کے ساتھ ہو۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ اس مقام پہ ایک بات فتاوی رضوی شریف میں لکھتے ہیں، میں چاہتا ہوں وہ آپ کے سامنے ضرور رکھوں تاکہ پھر آپ یہ دعا کریں، وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اے ہمارے رب ہمیں نیکوں کا ساتھ عطا فرما، نیکوں کے ساتھ موت دے۔ یہ قرآن ہمیں حکم دے رہا ہے، تم مانگو اپنے رب سے، ہمیں مولا، اے ہمارے رب ہمیں نیکوں کے ساتھ موت عطا فرما۔ ناظرین کرام، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہندوستان میں ایک قبر کے اندر سیم آ گئی۔ سیم زدہ علاقے ہوتے ہیں، شور والے علاقے ہوتے ہیں جہاں کلر زمین ہوتی ہے، تو وہ پانی آ گیا قبر کے اندر۔ خواب میں مردے نے کسی کو بتایا میری قبر میں پانی آ گیا، میرا انتظام کرو۔ علماء سے پوچھا گیا، انہوں نے کہا بالکل کرنا چاہیے، کیونکہ خواب جس کو آئی تھی وہ متقی پرہیزگار، عام بندے کی خواب پر تو یقین بھی نہیں ہوتا کہ صبح اٹھ کے بندہ کوئی اور خواب سنا دے، ایسے نہیں ہوتا۔ خواب
دیکھنی پڑتی ہے کہ اس کو خواب آ رہی ہے، پھر اس کو پرکھنا پڑتا ہے، یہ ایک الگ موضوع ہے، ادھر نہیں جاتا۔ تو صاحب علم سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ہاں اس خواب میں وزن ہے، آپ خشک جگہ پہ نئی قبر تیار کرو اور میت کو وہاں سے نکال کے خشک جگہ پہ دفنا دو۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خشک جگہ پہ قبر بنائی گئی، ادھر سے قبر کشائی کی گئی، تو دیکھتے کیا ہیں کہ اس میت کے سینے پہ 3 تازہ گلاب کے پھول پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر، خوشبو آ رہی ہے، ساری قبر پھولوں سے مہک رہی ہے۔ میت کو قبر سے نکالا، پھول اسی طرح کفن پہ ہے۔ دوسرے مقام پہ لے گئے، جب دوسری قبر کے اندر رکھا، رکھ کے جب سلیپیں، وہ خشک قبر جو بنائی تھی دوسری، سلیپیں رکھنے لگے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اچانک کیا ہوا کہ وہ پھول غائب ہو گئے اور ان پھولوں کی جگہ پہ ایک اجداث سانپ آ گیا۔ لوگ گھبرا گئے، ادھر پھول تھے، قبر سے نکالا پھول تھے، یہاں لائے پھول تھے، قبر کے اندر رکھا، سلیپیں رکھنے لگے، پھول غائب ہو گئے اچانک۔ وہ پھول کہاں سے آئے تھے؟ غائب کرنے والا کوئی نظر نہیں آیا، غائب ہو گئے، اژدہا سانپ آ گیا۔ بڑی کوشش کی لیکن سانپ ہٹا نہیں۔ انہوں نے صاحب علم کو پھر بلایا، پوچھا کہ ہم کیا کریں، ادھر پھول تھے ادھر سانپ ہے۔ صاحب نظر اور صاحب علم نے کہا کہ اگر تم اس میت کا بھلا چاہتے ہو تو اسے اس سیم والی قبر میں ہی دفن کر دو، اس شور قبر میں ہی، پانی والی قبر میں ہی دفن کر دو اگر اس میت کا بھلا چاہتے۔ لوگوں نے کہا وجہ کیا ہے، ہمیں پتہ چلے پھر ہم دفن کریں گے۔ کہا پہلے دفن کرو پھر بتاؤں گا۔ لوگ کہتے ہیں صاحب نظر پر یقین تھا، ہم نے میت کو وہاں سے نکالا، کہتے ہیں قبر سے باہر رکھا، سانپ غائب ہو گیا، پھر وہی 3 تازہ پھول مہکنے لگ گئے اس کے سینے پر، دوسری اسی قبر میں لے آئے، اسی میں دفنایا، سلیپیں رکھنے لگے، غور کی کہ پھول ہیں یا نہیں، کہتے پھول ہیں، مہک رہے ہیں، سلیپیں رکھتے گئے اور مٹی ڈال دی، پھول اسی طرح موجود تھے، قبر مہک رہی تھی۔ ہم نے صاحب علم سے پوچھا یہ وجہ کیا ہے، یہ وجہ کیا ہے؟ ادھر پھول تھے، نکالے ادھر لے گئے، اس قبر میں پھول غائب ہو گئے، اچانک اژدہا سانپ آ گیا، یہ کہاں سے اور کیا ہے منظر؟ تو صاحب علم نے کہا یہ بندہ بڑا گناہ گار تھا تو مسلمان لیکن تھا بڑا گناہ گار، یہ مستحق عذاب تھا، یہ مستحق عذاب تھا، یہ بڑا گناہ گار تھا، لیکن جب آپ اس کو اس قبر سے نکالتے ہو تو تازہ پھول ہیں، ادھر لے گئے اژدہا سانپ ہے، تو کہا یہاں یہ جو پہلے سیم والی قبر میں جہاں پھول تھے، اس قبر کے قریب دیکھو تو کسی نیک متقی پرہیزگار صالح بندے کی قبر ہوگی۔ دیکھا گیا تو قریب اللہ کے نیک بندے کی قبر تھی۔ کہا اس قبر کی وجہ سے، اس قبر کی برکت کی وجہ سے کہ نیک بندے کی قبر قریب ہے، اس کی وجہ سے رب ذوالجلال نے اس پر بھی عذاب نازل نہیں کیا، بلکہ اس نیک کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی گناہوں کی بھی بخشش فرما دی اور اسے بھی جنت کی ٹھنڈی ہوا قبر میں عطا کر دی، جنت کی راحت عطا کر دی۔ یہ پھول جنت کے پھول تھے۔ کہا جب تم نے یہ رفاقت، کیونکہ پہلے وہ سیم والی قبر اس نیک بندے کے قریب تھی، پھر خشک جگہ پہ دور لے گئے، یہ رفاقت تم نے جب ختم کی تو کیونکہ وہ مستحق عذاب تھا تو لہٰذا یہ رفاقت اس نیک بندے سے دور ہوئی، تو پھر وہی دوزخ کا سانپ اس پہ آ کے قابض ہو گیا۔ جب وہاں سے تم نے نکالا یہاں لے آؤ، پھر وہ پھول آ گئے، کیوں؟ اس لیے کہ نیک بندے کی رفاقت نصیب ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اے میرے بندے تو مجھ سے کہہ میرے اللہ مجھے موت دے تو نیک لوگوں کے ساتھ عطا فرما، ابرار کے ساتھ موت عطا فرما، ابرار کے ساتھ موت عطا فرما۔ ناظرین کرام، ان دعاؤں کو یاد کیجئے، ان دعاؤں کو یاد کیجئے، یہ بڑی عظیم دعائیں ہیں، بڑی عظیم دعائیں ہیں، یہ 5 دعائیں ہیں، اور وہ جو آیات نماز تہجد میں پڑھنی چاہیے وہ میں ایک مرتبہ آپ کے سامنے تلاوت کر دیتا ہوں۔ گفتگو تو بڑی ہے لیکن اسی پہ میں اکتفا کرتا ہوں تاکہ بات طول نہ پکڑ جائے۔ آپ کوشش کریں ان دعاؤں کو یاد کرنے کی، پھر یاد کرنے کے بعد ان سے فیض یاب ہونے کی۔ حضرات بڑی ضرورت ہے آج حضور کی امت ان دعاؤں کے ساتھ جڑے، ان دعاؤں کے ساتھ جڑے۔ وہ نماز تہجد میں وہ سورۃ بقرہ کا پہلا رکوع وہ ہمارے پہلے کلپ میں آپ سن چکے ہیں اور سنتے بھی ہیں۔ تو دوسری رکعت میں مفتی صاحب جو وصیت فرمایا کرتے تھے کہ یہ پڑھا کرو پھر دیکھو اللہ تعالیٰ کا فیض کتنا ہوتا ہے۔ یہ آیات میں پڑھ دیتا ہوں
پھر آپ ڈسکرپشن میں جا کے یہ سورت اور سورت کی آیات آپ وہاں سے دیکھ لو اور پھر اس سے فیض یاب ہونے کی کوشش کرو۔ نماز تہجد کبھی نہیں بلکہ ہر روز پڑھ کے دیکھو۔ نماز تہجد وہ ہمارے پاس چابی ہے جو فوراً اللہ کی رحمت کے دروازوں کو کھول دیتی ہے۔ نماز تہجد پڑھنی چاہیے۔ یہ وقت ہوتا ہے رب سے مانگنے کا، ہم اس وقت غافل ساری رات جاگتے رہتے ہیں، نماز تہجد کا وقت وہ سو گئے۔ نہیں میرے بھائیوں، کبھی اٹھ کے نماز تہجد پڑھ کے دیکھو تو صحیح ہمارا رب کتنا مہربان ہے، کتنا نوازتا ہے۔ وہ آیات سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الألباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ رَبَّنَا إِنَّكَ مَن تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ أَخْزَيْتَهُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ رَبَّنَا إِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدتَّنَا عَلَى رُسُلِكَ وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ انک لا تخلف المیعاد۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، یہ وہ آیات ہیں جو نماز تہجد کی دوسری رکعت، ہر رکعت میں یہ دو آیتیں پڑھو۔ ویسے تو سارا قرآن پڑھو، لیکن مفتی صاحب تو وصیت فرمایا کرتے تھے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ میرے پاس رات کو جلوہ گر ہو گئے تو حضور نے فرمایا عائشہ آج ساری رات اللہ کی بندگی میں گزارنا چاہتا ہوں۔ کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا قرب حاصل کرنا چاہتی ہوں اور آپ کے قریب رہنا چاہتی ہوں۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو فرمایا۔ وضو فرمانے کے بعد نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ سیدہ پاک فرماتی ہیں حضور نے سجدے میں سر رکھا، اتنا روئے کہ ساری زمین بھیگ گئی آپ کے آنسوؤں پاک سے۔ پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طویل سجدہ، طویل عبادت، حتیٰ کہ حضرت بلال آ گئے نماز فجر کے لیے۔ حضور تشریف لے گئے، نماز فجر پڑھی، اور نماز فجر پڑھنے کے بعد آقا کریم جب واپس آئے تو ام المومنین فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج یہ عبادت اور پھر یہ رونا، پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی آپ نے؟ تو حضور نے فرمایا اے عائشہ میں کیوں نہ آنسو بہوں، آج رب ذوالجلال نے یہ آیات نازل فرمائی ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ حضور نے یہ آیات پڑھی۔ حضور نماز تہجد سے پہلے یہ آیات خود پڑھا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، ان سے فیض یاب ہوں، ان سے نفع اٹھائیں۔
ضرور قرآن آپ کو فیض عطا کرے گا، یہ دعائیں آپ کو فیض عطا کریں گی، نیکوں کا ساتھ آپ کو فیض عطا کرے گا۔ سورۃ فاتحہ میں آپ سن آئے ہو، الذین صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ہمیں ان لوگوں کا دکھا یا ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر اے ہمارے رب تو نے انعام کیا۔ یہاں کیا وتوفنا مع الابرار، اے میرے اللہ دنیا میں نیکوں کے راستے پہ چلا، نیکوں کی سنگت اور موت بھی ہمیں نیکوں کے ساتھ عطا فرما۔ یہ بڑی غنیمت ہے۔ رب ذوالجلال ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔